गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। हिंदुस्तान से इस्लाम खत्म हो जाएगा। अरे उनका चूरा भी यहाँ बाकी नहीं रहा, सब खत्म होकर चले गए। तुम भी अपने अंजाम का इंतजार करो, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। या अली 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 मौला, या अली 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 मौला, या अली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे मुअज़्ज़ज़ व मुक़्तदर सामईन और नाज़रीन हज़रात, वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, और वो मकसद ये है कि आलमी शोहरत याफ्ता ख़तीब मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को पिछले 6 महीनों से गुजरात की हुकूमत ने बग़ैर किसी जुर्म और बग़ैर किसी गलती के सिर्फ़ एक शेर कहने पर गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार करके आज तक जेल में बंद करके रखा है, जिससे हिंदुस्तान के तमाम हिंदू मुस्लिम की दिल आज़ारी हुई है। एक हिंदुस्तानी होने की हैसियत से मैं हुकूमत गुजरात और हिंदुस्तान की हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा और अपील करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला को बाइज़्ज़त जल्द अज जल्द रिहा किया जाए और उनके हक़ में बेहतर फ़ैसला सुनाया जाए। और साथ ही साथ अपनी कौम के ज़िम्मेदार हज़रात से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर अल्लाह पाक ने आपको सियासत में कोई ओहदा अता फ़रमाया है और सियासत में कोई पकड़ अल्लाह ने आपको अता फ़रमाई है, तो आप अपनी सियासत और कुर्सी का और ओहदे का भरपूर इस्तेमाल करें और हज़रत मुफ्ती सलमान साहब क़िबला के हवाले से मुकम्मल कोशिश करने की कोशिश करें, जिद्दोजहद करने की कोशिश करें। और मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर आपने मुफ्ती सलमान साहब क़िबला, जो कि एक मुफ्ती बावक़ार हैं, आलिम रब्बानी हैं और मुबल्लिग़ इस्लाम हैं, उनके मुतल्लिक़ अगर आपने जिद्दोजहद किया और कोशिश किया तो इंशाअल्लाह आपकी ये कोशिश रायगा न जाएगी, बल्कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका बेहतरीन सिला और अजर अता फ़रमाएगा। और मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा से अपील करता हूँ कि वो हज़रत के लिए अल्लाह की बारगाह में सरबसुजूद होकर उनकी रिहाई के लिए ख़ास तौर पर हर नमाज में दुआ करने की कोशिश करें। और सियासी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अपनी सियासत का इस्तेमाल करते हुए उन्हें निकालने की और उन्हें जल्द अज जल्द रिहाई दिलवाने की भरपूर कोशिश करें। बस मैं इन्हीं कलिमात पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी की हिरासत सरासर गैर कानूनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल की अंबिया के बराबर हैं। उलमाए उम्मत अंबिया किराम के वारिसीन भी हैं। उन्हें उलमाए किराम के दम से दुनिया में आलम इस्लाम का बोलबाला है। उन्हीं की मेहनतों, मुशक्क़तों और महब्बतों का ये रंग कि आज के इस पुरफितन दौर में भी यूरोप व एशिया के लाखों लोग रोज़ाना दामन इस्लाम से वाबस्ता होते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हीं के दम कदम से मसाजिद और मदारिस के महराबें रौनक हैं। उन्हीं के दम कदम से मसाजिद आबाद हैं। उन्हें उलमाए उम्मत का ही कारनामा है कि आज भी मसाजिद के अंदर अज़ान की सदाएं बुलंद हो रही हैं और मसाजिदों में कुरान की तिलावतें हो रही है। मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला की गिरफ़्तारी यकीनन आलम इस्लाम के लिए किसी सदमे से कम नहीं। ये एक अज़ीम शख्सियत है जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर होने वाले हमलों का दंदान शिकन जवाब दिया और बातिल की सफ़ों में हलचल पैदा कर दी। गुस्ताख़ रिसालत को ललकार दिया और ख़ुद को बातिल के लिए तरवार किया। दोस्तों के लिए नहायत ही शफ़ीक़ और हबीब
اور دشمنوں کے لیے تیغ حیدری کی مار ہیں سلمان اظہری صاحب۔ ہر سنی کی دل کی دھڑکن ہے سلمان اظہری صاحب، اور کفر کے دلوں کو چیر دینے والی آواز ہے مفتی سلمان اظہری صاحب۔ مگر افسوس صد افسوس کہ اب دشمنان اسلام لوگوں نے محافظ ناموس رسالت کو اپنی نفرت کا نشانہ بنایا اور ان کی ایک بات کو لے کر ان کے خلاف FIR درج کرا دی، حالانکہ انہوں نے جو شعر کہا اس کا مقصد کسی خاص قوم کے جذبات کو مجروح کرنا نہیں تھا، اور نہ ہی کسی خاص کہا اور شر انگیز ذہنیت رکھنے والے لوگوں نے ایک سازش کے تحت ان کے خلاف مقدمہ دائر کرایا، اور اس عظیم عالم دین کو تقریباً 6 مہینے مکمل ہو چکے کہ آپ قید و بند کی صعوبتیں جھیلنی پڑ رہی ہیں۔ علماء کرام کا جیل میں جانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جیل کا دور کیا ہے، اور اسی طرح مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی کو بھی زجر انڈمان یعنی کھالے پانی کی آپ کو سزا دی گئی، اور اسی طرح حضرت سید کفایت علی کافی مراد آبادی علیہ الرحمٰن کو پھانسی کی سزا دی گئی، اور اب مفتی سلمان اظہری بھی باطل حکومت کی پراگندہ سازش کا نشانہ بن گئے ہیں۔ مگر یہ سوال ہے کہ ہمارے ذہن میں جو دوڑ رہا ہے، آخر ایک شعر کہہ دینا کیا بہت بڑا گناہ ہے؟ کیا مجلس میں شعر کہہ دینا ہندوستانی آئین کے خلاف ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ سلمان اظہری صاحب کا جرم یہ نہیں کہ انہوں نے شعر کہا، بلکہ سلمان اظہری صاحب کا جرم یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان ہے، اور اس کے باوجود وہ عالم دین ہے، اور حکومت ہند کو ان سے خطرہ بھی محسوس ہو رہا ہے۔ ورنہ تو اس ملک میں کئی ایسے نامور وزیر اور کئی ایسے نامور موجود ہیں، اور وہ بلکہ سکون کا سانس بھی لے رہے ہیں۔ انہوں نے نفرت بھرے انگیز باتوں نے بھی کہی ہے، بھڑکاؤ بھاشن بھی دیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ کبھی اسلام کو ختم کر دیا جائے گا، اور کبھی کوئی وزیر علل اعلان کہتا ہے کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو، مگر ان کے خلاف کوئی FIR کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ مساجد و مدارس کو نشانہ بنایا جانا بھی جرم نہیں ہے۔ مذہب اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ ناروا سلوک کرنا بھی کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ اب تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس ملک میں صرف ایک جرم ہے، اور وہ ہے مسلمان ہونا۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ مجرم اور آپ دہشت گرد ہیں، آپ دیش کے غدار ہیں۔ حالانکہ ہم بباغ دہل کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اس مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ سلمان اظہری صاحب کو بلا وجہ حراست میں لیا گیا ہے، اور ہم سرکار اور پولیس سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ انہیں جلد سے جلد رہا کر دیا جائے۔ ہم تمام مسلمانان ہند سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ایک جٹ ہو کر اس مرد مجاہد کے حق میں اپنی آواز کو بلند کریں، اپنی آواز کو اٹھائیں، اور جلد سے جلد حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کی رہائی کی مانگ کریں۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور کیوں مچاتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان مکرم، اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد بس ایک ہی ہے۔ اب اس وقت اس وطن عزیز ملک ہندوستان میں، ملک ہندوستان کے ہر کونے کونے میں بسنے والے مسلمانوں کی ایک ہی صدائیں ہیں کہ عالمی شہرت یافتہ خطیب اسلام، محافظ ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کی رہائی کرائی جائے، اور حکومت ہندوستان سے بس ایک ہی اپیل آج مسلمان کر رہے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو رہائی دی جائے۔ تو ہم حکومت ہندوستان سے بس اسی مطالبے کے لیے حاضر آئے ہیں کہ آپ سے گزارش ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو جنہوں نے بغیر کسی جرم کے حضرت کو ان لوگوں نے جو گرفتار کیا ہے، تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس میں
پھر سے ایک بار بڑے غور و فکر کے ساتھ اس کی چھان بین کی جائے، اور اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں کوئی غلطی، کوئی ایسا کام آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جس کے ذریعے ان کو اتنی بڑی سزا دی جائے۔ تو میں حکومت ہندوستان سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے بہت سارے گناہ ہیں، ایسے بہت سارے جرائم ہیں جو لوگ کر نکل جا رہے ہیں، تو ان کی تو کوئی پوچھ نہیں ہے، ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے کہ ایسے خطیب اسلام جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بہترین انسان ہے، اور ایک بہترین انسان کی کامیابی کا راز یہ ان کے پیچھے عوام کا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے ہر مسلمان ان سے محبت کرتے ہیں، تو یہ کامیابی انسان کی ایک نشانی ہے، ایک بہترین انسان کی نشانی ہے۔ تو ہم حکومت ہندوستان سے گزارش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو بیل دی جائے، اور اسی طریقے سے جو مسلمانان ہندوستان ہیں، جو سیاسی لیڈران ہیں، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ پوری کوشش کے ساتھ اس میں آپ زور آزمائیں، پوری کوشش کریں کہ انشاءاللہ کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو بیل مل جائے۔ اور میں تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کی رہائی کے لیے اپنے خاص دعاؤں میں ان کو شامل رکھیں۔ اللہ پاک سے دعا یہی ہے کہ اللہ پاک جلد سے جلد مفتی سلمان اظہری صاحب کو رہا کرایا جائے، اور جو وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں جلد سے جلد ان کو نجات حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔